الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے یعنی کچھ جملے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر ایک تو حضرت آدم کی توبہ کی طرف آنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز جو مینشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ تو وہ کون سی توبہ ہے کہ جو مقبول ہوتی ہے، وہ کون سی توبہ ہے کہ جو قبول کی جاتی ہے؟ اکثر لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، وہ فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کے سیشن اور اس آیت کو جس مناسبت سے سلیکٹ کیا گیا ہے، جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی توبہ ہے جو قبول ہو، اور وہ کون سی توبہ ہے کہ جس کو قبولیت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو یہ اولاً تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ پوائنٹس ہیں یا کچھ چیزیں ہیں، بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھا جائے، اور اسی کے اندر اور بہت ساری شرائط اور بہت ساری باتیں انہی تینوں کے اندر سمٹ جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کا اگر توبہ کے اندر دھیان رکھ لیا جائے اور ان 3 چیزوں کو فالو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ توبہ قبول فرمائی جائے گی، اور جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ان گناہوں کو ختم فرما دے گا، اور ان کی جگہ انشاءاللہ اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اعتراف جرم ہے۔ اس کے بعد جب اعتراف جرم کر لیا تو پھر ندامت ہو، اور ندامت کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ عزم ترک، یعنی اس بات کا ارادہ ہو کہ میں اب گناہ کو، یہ جو بھی برا کام ہے اس کو ترک کر دوں گا۔ لیکن ان تینوں میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو تفصیل کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتراف جرم، بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس بات کو ریکگنائز کرے کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، یہ گستاخی سرزد ہوئی ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، اس نافرمانی کی طرف میں بڑا ہوں، اس چیز کی ریکگنیشن ہے۔ لیکن صرف اتنی ریکگنیشن نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ اتنا کہے کہ بندہ چپ ہو جائے کہ ہاں مجھ سے نافرمانی ہوئی تھی دیٹ از اٹ، یا میں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا دیٹ از اٹ، اتنے پہ نہیں رکنا۔ اعتراف جرم کا مقصد اور معنی اور مفہوم جو اس کا یہ ہے، وہ اس بات کو قبول کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا بھی ہے۔ پہلے یہ بندہ ایکسیپٹنس کی سٹیج بھی ہے، اس میں اس بات کو قبول اور اس کا اقرار بھی ہے، صرف ایکسیپٹنس نہیں بلکہ اس کو کہنا بھی زبان سے، اس کو مٹیریلائز کرنا بھی ہے کہ مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے۔ صرف ذہن میں، دل میں یہ خیال لے کر آ جانا اور پھر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا کہ ہاں مجھ سے نافرمانی ہوئی تھی بس کافی ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار، یہ واقعی اس کی ریالٹی، اس جملے کی جو ہیوینس ہے وہ قلب کے اندر، دل میں بندے کو فیل ہو، بندہ اپنے اس کام کے نقصان، یہ جو اس نے حرکت کی ہے، جو نافرمانی کی ہے، جو گناہ کا کام کیا ہے، اس کے ہیوینس کو، اس کے بوجھ کو، اس کی سیریسنس کو سمجھے اور اس کو قبول کرے کہ مجھ سے بہت بڑی نافرمانی ہوئی ہے، کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کی عدولی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اقرار، زبان سے یہ کہنا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور یہ پبلکلی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے، تہجد کے اندر یا تنہائی میں بالکل اللہ سے یہ سرگوشی کرنا کہ اے میرے رب مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کا اقرار ایک مجرم کے طور پہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے، جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے آپ کی نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے آپ کی بارگاہ میں جو آپ نے حکم دیے تھے ان کی حکم عدولی ہوئی ہے، تو وہ جس طرح روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا اللہ کی اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں یہ گناہ ہم سے ہو چکا ہے، یہ نافرمانی ہم سے ہو چکی ہے، یہ گستاخی، یہ حکم عدولی، یہ باؤنڈریز کو پھلانگ کر آگے نکل جانا، یہ فعل، ہم یہ بری حرکت کر چکے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کیوں نہ۔ تو اعتراف جرم کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ اعتراف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ میں نے نافرمانی کی تو ہے، لیکن کس کی ہے؟ میں نے نافرمانی اس ذات کی ہے جس نے مجھے 9 مہینے میری ماں کی کوکھ کے اندر رزق پہنچایا، ادھر رزق پہنچانے کے اسباب بنائے، جس نے مجھے وہاں پہ سسٹین کیا، جس نے مجھے وہاں پہ زندہ رکھا، جس نے پیدائش کے بعد میری ماں کے قلب میں وہ رحم رکھا جس کی وجہ سے اس نے میری دیکھ بھال کی، میری پرورش کری، مجھے نشو و نما دی، میرے باپ کے اندر وہ رحم رکھا، اس کے اندر وہ ہمت اور طاقت اور قوت عطا کی کہ اس نے کما کے لا کے میری ماں کو کھانا دیا تاکہ وہ پھر مجھے کھلا سکے۔ میرے بڑے ہونے کے بعد مجھے ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، مجھے اسلام والے گھرانے میں پیدا کیا، مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو نبی کریم کا نام لیوا تھا، مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا تھا، جو آپ سے الفت رکھنے والا تھا، جو صحابہ کا احترام کرنے والا تھا، جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔
میں نے اس رب کی نافرمانی کی ہے، اس رب کی نافرمانی کی ہے جس نے مجھے اتنے انعامات عطا فرمائے، حالانکہ میں نے ان انعامات کے حصول کے لیے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے ایک انگلی بھی نہیں ہلائی تھی۔ میرے کسی عمل کے عوض کے بغیر اس نے بغیر بدلے کے، بغیر عوض کے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے رحم و کرم سے مجھے اتنے سارے انعامات سے نوازا۔ میں نے اس رب کی نافرمانی کی، میں نے اس رب کی حکم عدولی کی ہے کہ جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے نعمتوں سے نوازا۔ میں نے اس رب کی حکم عدولی کی ہے جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے آزمائشوں میں گرفتار نہیں کیا۔ جب میں نماز کی طرف نہیں بڑھا تو اس نے میرے اعضاء کو ختم نہیں کر دیا، مجھے پیرالسس نہیں دیا۔ جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کری تو اس نے میری آنکھوں کا نور نہیں چھین لیا۔ جب میں نے استغفار اور درود پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اس نے میری زبان کی طاقت اور گویائی اور یہ جو قوت ہے اس کو نہیں چھین لیا، بلکہ نعمتیں مجھ پہ اسی طرح برستی نہیں، میری نعمتیں اسی طرح سے آتی نہیں۔ وہ کتنا کریم اور کتنا رحیم رب ہے، لیکن میں نے اسی ہی کی نافرمانی کی، اس ہی کی حکم عدولی کی۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجیے کہ ایک شخص آپ کی ہر مشکل میں کام ہے، آپ کی ہر مصیبت میں کام ہے، آپ کو مالی لحاظ سے پریشانی ہو تو وہ اس میں مدد کرے، آپ کو اگر گھر والوں کے حوالے سے آپ کو کبھی ایشوز آ جائیں، لوگ دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو وہ اس وقت آپ کی مدد کرے اپنی انفلوئنس، اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور پھر اگر وہ آپ سے کوئی کام کرنے کا کہے اور آپ اس کو منع کر دیں تو بندے کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ یار اس نے اتنے سارے احسانات میرے لیے، جس کا ضمیر زندہ ہوگا اس کو یہ احساس ہوگا کہ یار اس نے اتنے سارے احسانات کیے، میں اس کی بات کیسے منع کر دوں، اس کی بات کو تو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی بچپن کی حالت میں ہم نے ایک نماز ادا نہیں کی ہوتی، ایک دفعہ الحمدللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ رب ہمیں انعامات پہ انعامات پہ انعامات پہ انعامات فراہم کر رہا ہوتا ہے اور ہم آگے جا کے اسی کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس بات کے اقرار کی بہت ضرورت ہے، دعا کرتے ہوئے اس بات کو کہنے کی بہت ضرورت ہے، میں نے اپنے کریم رب، اپنے رحیم رب، اپنے اس رب کی نافرمانی کی ہے جس نے مجھے انعامات سے نوازا، اس رب کی نافرمانی ہے جس نے مجھے ماں باپ جیسی ایک قیمتی نعمت دی، اس رب کی نافرمانی کی ہے کہ جس نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے نماز کی توفیق دی، مجھے اس توبہ کی توفیق دی۔ تو اعتراف جرم بہت ضروری ہے، اور اعتراف جرم کے دو ڈائمنشنز ہیں، ایک اپنے جرم کو ریکگنائز کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ جس کی بارگاہ میں وہ جرم کی ہے، جس کی بارگاہ میں وہ نافرمانی کی ہے، اس کو ریکگنائز کرنا کہ نافرمانی کس کی بارگاہ میں کی ہے، اس رب نے جس نے نوازا ہی نوازا ہے، نوازا ہی نوازا، اور وہ اب بھی نواز رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اعتراف جرم۔ اس کے بعد ندامت ہے۔ ندامت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پچھتاوا ہو، اس کو شرمندگی ہو، اس کو یہ چیز، بات کا احساس اس کے دل کے اندر بیٹھے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، میں نے یہ نافرمانی کر کے اپنے رب کی حکم عدولی کی، میں نے اس نافرمانی کے ذریعے اپنے رب کو خفا کیا، اپنے لیے اللہ سے دوری اختیار کی ہے، میں اس سے دور ہو گیا، اس کی وجہ سے میں اس کے قرب سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ اس کے اوپر ندامت ہو کہ یہ کیا کیا ہے میں نے، یہ کیا فعل سر انجام دیا، یہ کیوں کیا۔ ایک مینٹالٹی اور ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے کہ یار ہیو نو ریگریٹس، آئی ہیو نو ریگریٹس، جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہو کیا۔ نہیں، پچھتاوا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جس وقت ہم گناہوں میں مشغول تھے، اگر اسی وقت موت آ جاتی، کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آنی ہے، اسی وقت موت آ جاتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ اس رب کو کس طرح جواب دیتے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہمارا اختتام ایک ایسی حالت میں ہوا ہے جو اس کی نافرمانی کی حالت۔ تو یہ ندامت، یہ پچھتاوے کا ہونا بہت ضروری ہے، اس چیز کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو حکم عدولی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے باؤنڈریز کراس کی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا پچھتاوا رہے، اس کا خوف رہے کہ اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا، قبر میں مجھے اس کا عذاب دے دیا گیا، تو میں عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میں قیامت کے دن ان کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت ہو، تو اعتراف جرم کے بعد اس کے پچھتاوا ہو، اس گناہ کے اوپر ندامت ہو کہ یہ کام کیوں ہوا، توبہ کرنے کے بعد بھی یہ ندامت رہے، یہ پچھتاوا رہے، اور وہ اس کو موٹیویٹ کرے کہ وہ اور گناہوں کی طرف نہ جائے، کیونکہ ابھی یہ جو پچھلے گناہ کر چکا ہوں انہی کا پچھتاوا ختم نہیں ہو رہا، اور گناہوں کی طرف کیوں بڑھوں، اور گناہوں کی طرف کیوں جاؤں۔ تو ندامت اس کو موٹیویٹ کرے گا، اور گناہوں سے بچائے گا، اور گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکے گا جب یہ پچھتاوا موجود ہوگا۔ لیکن اگر پچھتاوا ہی نہیں تو پھر اور گناہوں کی طرف بندہ بڑھے گا، اور گناہوں کی طرف اس کا نفس اسے للچائے گا، شیطان للچائے گا، اور وہ منع نہیں کر پائے گا، کیونکہ پچھلے گناہوں کی جو ان کی جو اہمیت ہے، جو ان کی گریونیس ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب ان کی گریونیس کا، ان کے خمیازوں کا، ان کے کانسیکوینسز کا احساس نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ دوسرے گناہوں سے بچے گا۔ تو ندامت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے عزم ترک۔
عزم کہتے ہیں ارادے کو اور ترک کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. تو عزم ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ پکا سچا ارادہ. وہ یہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ میں کبھی نہیں کروں گا, اور اس کا پختہ ارادہ کریں. اور اس ارادے کا دوسرا جو اسپیکٹ ہو وہ یہ ہو یہ صرف اللہ کے لیے ہو, یہ لوگوں کی وجہ سے نہ ہو. تو اس میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ صرف فقط ارادہ کافی نہیں ہے. میں نے ان سے گناہ ہوا, یہ کسی سے بھی گناہ ہوا اور اس نے بس یہ ارادہ کر لیا کہ میں آگے گناہ نہیں کروں گا, تو بس یہ ارادہ کافی نہیں ہے, کیونکہ ارادے تو آپ کی قلبی کیفیت کا نام ہے. اس کو مٹیریلائز کرنا پڑے گا, اس کو آپ کو مینیفیسٹ کرنا پڑے گا فزیکلی, اور کچھ اس کے سائنز ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ گناہ تک لے جانے والی چیزیں, وہ چیزیں جو گناہ کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں, وہ چیزیں جو گناہ کی طرف آپ کو جو کیٹلسٹ کا کام کرتی ہیں, جو آپ کو پوائنٹ کرتی ہیں گناہ کی طرف, جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کو انسٹیگیٹ کر دیتی ہیں. ان چیزوں کو, ان پوائنٹس کو, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہیں گناہ کی طرف, اور ان کو اپنے سے دور کریں. تو گناہ تک لے جانے والی چیزوں کو دور کریں. اگر کسی کو یہ عادت ہے کہ وہ فحش فلموں کی طرف جاتا ہے تو وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے, ان پوائنٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ کون سی چیزیں جو مجھے ٹریگر کر دیتے ہیں, یہ کون سے ٹریگرز ہیں جو مجھے اس طرف لے کے جاتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. کیا کوئی خاص قسم کی بات ہے, کسی خاص موضوع کی بات ہے, اس موضوع والی بات سے اس موضوع سے بالکل دور رہے. کیا خاص قسم کی تصاویر اور خاص قسم کے امیجز ہیں تو ان سے دور رہے. کیا خاص قسم کی گیدرنگز ہیں تو اس گیدرنگ سے دور رہے. کیا خاص قسم کا لٹریچر ہے تو ان سے دور رہے. ہر وہ چیز جو ٹریگر کر دے, ہر وہ چیز جو آپ کو اس کی طرف لے کے چلی جائے اس گناہ کی طرف, اس سے دوری اختیار کر لیں. تو عزم ترک کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ گناہ تک لے جانے والی چیزوں کو دور کر دیا جائے. اس کے بعد اپنی صحبت تبدیل کی جائے. اگر گناہ ایسا ہے کہ وہ صحبت کی وجہ سے بڑھتا ہے تو صحبت کو تبدیل کر دیا جائے. اور اگر صحبت ایسی بھی نہیں ہے کہ جس سے گناہ میں معاونت ہوتی ہے, پھر بھی صحبت کے اپنی جو نارمل گیدرنگ ہے اس کے اندر نیک لوگوں کی گیدرنگ کو ایڈ کیا جائے. صحبت کی تبدیلی سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں, آپ کی صحبت ایسی ہے کہ جو آپ کی گناہوں کو انکریج کرتی ہے, جو گالم گلوچ کو انکریج کرتی ہے, جو عورتوں کو ایک غلط نگاہ سے, آبجیکٹیفائی کرنے والی نگاہ سے دیکھنے کو انکریج کرتی ہے, جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے کہ نامحرموں سے بات کرو, جو اس طرف لے کے جاتی ہے کہ حرام ریلیشن شپ رکھو, تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں. یہ عزم ترک کا دوسرا سٹیپ ہے. اس کے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ اس نے واقعی ارادہ کیا گناہ کو چھوڑنے کا. کیونکہ صحبت کا, آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرے کوئی یا نہ کرے, لیکن صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, کیونکہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے, اس کا ایک امپلیمنٹ, اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس بات کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے, اس کی صحبت تبدیل کر دی جائے. اگر صحبت کمپلیٹلی بری ہے تو صحبت کو چھوڑ کے پازیٹیو صحبت کے اندر آنا چاہیے. اسی لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا کوئی ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے کہ جو اس کے لیے ہارمفل ہے, اور اس کی جو گیدرنگ ہے وہ اسی مینٹل اسٹیٹ کو انکریج کر رہی ہے, وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو ڈپریس کرتے ہیں, اس کے بارے میں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, تو اس کہا جاتا ہے کہ صحبت چینج کرو. کیونکہ جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہو وہ آپ کو اور برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کی اسٹیٹ کو اور گرا رہے ہیں نیچے. تو اپنی صحبت چینج کریں. تو یہی کام گناہوں کا ہے کہ گناہوں کو انکریج کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اپنی صحبت کو چینج کریں, اپنی گیدرنگ کو چینج کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی دوست ہیں کہ جو گناہوں کو انکریج نہیں کرتے لیکن نیکیوں کو بھی انکریج نہیں کرتے, تو تب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اس صحبت کو رکھیں یا نہ رکھیں, وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گناہوں سے بچنے میں اور نیکیوں کی طرف لے جانے میں. اور اس میں اس بات پہ ٹینشن نہ لیں کہ اگر آپ نیک لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں اور ان میں ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر کچھ برائیاں موجود ہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت اچھی گیدرنگ ہے, اس میں تھوڑی سی برائی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کی, ایک ایسی جماعت مسلمانوں کی کثرت والی جماعت جو اچھے ہوں لیکن اس میں تھوڑی سی برائی ہو, یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے پاس جا کے بیٹھوں کہ جو بالکل برا ہو. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دور ہونے کی بات نہیں کہ یار یہ نیک لوگ ہیں, ان کے اندر یہ کیسی برائیاں موجود ہیں. ان کے حلقے میں پھر بھی بیٹھیں, آپ ان کے ساتھ پھر بھی صحبت رکھیں تاکہ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو دیکھ کے اپنے آپ موٹیویشن حاصل کریں. ان میں سے کوئی قرآن زیادہ پڑھتا ہوگا تو اس کے قرآن زیادہ پڑھنے سے آپ موٹیویٹ ہوں کہ ہاں مجھے بھی قرآن زیادہ پڑھنا ہے. ان میں سے کوئی نماز کے اندر زیادہ پریزنٹ ہوگا, وہ نماز کے اندر زیادہ حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا تو اس سے وہ سبق سیکھیں. ان میں سے کوئی درود شریف کی کثرت کرتا ہوگا تو اس سے درود شریف کی کثرت سیکھیں. ان میں سے کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہوگا تو استغفار کی کثرت سیکھیں. نیک صحبت کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں.
اس کے بعد عزم ترک کی جو تیسری ایک امپلیمنٹیشن ہے، اس کی ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی اس نے ترک کا ارادہ کیا، اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، وہ استغفار کی کثرت ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت کو طلب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اس گناہ سے اس کی حفاظت کرے اور اس کے گناہوں کو بخش دے، تو اس کی کثرت ہے۔ اس کے بعد قرآن اور حدیث اور نیک لوگوں کی محافل میں بیٹھنا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس صحبت کے اندر کر کے آ چکے ہیں، لیکن قرآن اور احادیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جتنی بھی ثمرات، جتنے بھی پھل، جتنے بھی یہ علم کی اور نیکیوں کی نہریں ملتی ہیں، ان سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا سورس یہی دو چیزیں، یہی دو سورس ہیں جن کے ذریعے ہمیں ساری ہدایت ملتی، تو اس کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، احادیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نبی کریم کی سیرت سے تعلق مضبوط کریں، صحابہ کی سیرت سے تعلق مضبوط کریں، دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر آپ دوست ہیں تو دوستی کا رنگ دیکھنا ہے تو نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے تو نبی کریم اور امہات المومنین کو دیکھیں، حضرت علی اور خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص جو گھر کا بڑا ہے، ایک فادر ہے، ایک باپ ہے، وہ کس طرح سے اپنی بچوں کی تربیت کرے تو نبی کریم کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، خاتون جنت کو دیکھیں۔ ان نفوس قدسیہ کی طرف توجہ کریں، نہ یہ کہ آپ کسی اور کی طرف جائیں۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ تو ایک اس حوالے سے تھا کہ عزم ترک جو ہے اس کا ایک اسپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ دل میں بندہ ارادہ کر لے اور اس کو فزیکل مینیفیسٹیشن کچھ نہ ہے، بس جی میں نے ارادہ کر لیا، صرف یہ عزم نہیں، بلکہ اس کے کچھ فزیکل اور پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو لینے پڑیں گے، جو بتائیں گے کہ ہاں یہ اپنے عزم ترک میں کتنا سچا ہے، یہ گناہوں کو چھوڑنے کا جو اس نے ارادہ کیا اس میں کتنا سچا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس کی سائڈ یا دوسری ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوڑنا جو ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہ ہو۔ جو اس نے گناہوں کو ترک کا ارادہ کیا ہے یہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں دوسری سیکنڈ ریزن نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے نہ چھوڑے، کہ گناہ چھوڑتے ہوئے یہ سوچے کہ یار میں اگر گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ گناہ کا چھوڑنا اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا چھوڑنا لوگوں کے لیے، اور یہاں ریا ہے، یہاں اخلاص نہیں ہے۔ اسی لیے اس توبہ کے قبول ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ تو گناہ کا جو چھوڑنا ہو، گناہ کا جو ترک ہو وہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ دوسری وجہ جو ایک لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسم کمزور ہو چکا ہے، جسم میں کمزوری آ گئی تو اب گناہ کر ہی نہیں سکتا تو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنی جوانی کے اندر ڈاکے ڈالا کرتا تھا، لیکن عمر جیسی بڑھتی گئی تو بڑھاپا آیا، اور جب بڑھاپا آیا تو اب وہ نہ پھرتی ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ قوت ہے کہ سامنے والے کو ڈرا سکے یا تیزی سے بھاگ سکے، تو اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب ڈاکہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ اس کا اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جسم کی کمزوری کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اب تو مجبور ہو گیا، اب تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو گناہ کا ترک جسم کی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے پریشر یا پیئر پریشر ان کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر دوستوں کے سامنے کر دیا تو دوست برا بھلا کہیں گے تو اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، بلکہ دوستوں کی رضا مطلوب ہے، دوستوں کا ڈر ہے۔ یہاں پہ کیا یہ جائے کہ اپنی نیت کو چینج کیا جائے اور نیت کے اوپر کام کیا جائے۔ نیت کو دل میں جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جو ریاکاری کا ایک عنصر پیدا ہو رہا ہے، یہ جو مخلوق سے ڈر پیدا ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اس بات کو ریکگنائز کیا جائے کہ مخلوق سے ڈرنے کا کیا فائدہ، اس نے تو فنا ہو جانا ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ اگر ان سے ڈر کے میں گناہ سے رک بھی گیا تو اس کا بدلہ مجھے انہوں نے تو نہیں دینا، یہ تو دے بھی نہیں سکتے۔ بدلہ کون دے گا؟ وہ ذات دے گی، رب کی ذات دے گی، اللہ دے گا۔ تو جب بدلہ اس نے دینا ہے تو پھر میں یہ کام کروں بھی اسی کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں کروں، معاشرے کے لیے کیوں کروں، اپنے جسم کی کمزوری کی وجہ سے کیوں گناہوں کو چھوڑوں؟ چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑیں ہی نہیں، اس کو چھوڑیں ضرور، لیکن اس کو اللہ کے لیے چھوڑیں۔ اس میں گناہ کو چھوڑنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس نیت کو برا سمجھنا چاہیے جو دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو درستگی کا کام کریں۔ گناہ کو چھوڑنا بہرحال اچھا کام، تو گناہ کو چھوڑیں اور نیت کو درستگی کے اوپر کام کریں۔ تو خلاصہ اس پوری بات کا یہ کہ 3 چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ توبہ اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، توبہ کی قبولیت مطلوب ہے، تو 3 چیزوں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے اعتراف جرم ہو، اس بات کا احساس ہو کہ جرم کتنا جو فیل کیا ہے، جو گناہ کا کام کیا ہے وہ کس رب کی بارگاہ میں کیا ہے اور یہ واقعی گناہ کا کام ہے۔ یہ 2 چیزوں کی ریکگنیشن۔ اس کے بعد ندامت ہو کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ جو کیا ہے اس کے اوپر پچھتاوا ہو کہ یہ توبہ کے بعد بھی اللہ قبول فرمائے یا نہیں فرمائے اس کی ثوابدید پر ہے، وہ چاہے تو قبول فرما لے، وہ چاہے تو نہ قبول فرمائے، تو اس کا پچھتاوا ہو، اس کا ندامت ہو کہ یہ فیل کیوں ہوا۔ اور اس کے بعد عزم ترک ہو
اور پھر عزم ترک کے مٹیریل سٹیپس ہوں کہ جو نظر آئے کہ ہاں اس نے پریکٹیکل سٹیپس نہیں ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر توبہ کی طرف بڑھا جائے گا اور توبہ اختیار کی جائے گی تو اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ توبہ قبول بھی فرمائے گا اور فیوچر گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. نیکیوں کے راستے آسان فرمائے گا, گناہوں کے راستوں کو تنگ فرما دے گا کہ انسان گناہ کی طرف بڑھنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کے لیے گناہ کے راستے ایسے تنگ ہو جائیں گے کہ وہ ان کی طرف جا نہیں پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.